السلام علیکم ویورز، ملکی حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں۔ جو سیاسی لوگ ہیں وہ نہ صرف اپنے بیانات بدل رہے ہیں بلکہ نیریٹو بھی دن بدن چینج ہو رہا ہے۔ خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جیلوں میں ہیں، ان کو جیلوں سے باہر لانے کے لیے بیانیے کو دن بدن تیز کرتے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک جانب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ دوسری جانب انہوں نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ اور جو کل اسد کیسر نے تقریر کی قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نہ آئے جو ہمارا احتجاج ہے، اگر اس کو کسی نے روکنے کی کوشش کی تو یہ اس کو رونتا ہوا چلا جائے گا۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان نے اسد کیسر کے اس مطالبے کی حمایت کی اور کہا کہ وہ 2 مئی کو کراچی میں جلسہ کریں گے اور 9 مئی کو پشاور میں جلسہ کریں گے۔ 9 مئی کی تاریخ بہت ہی اہم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، اور اس تاریخ کو مولانا فضل الرحمان کا جلسے کا اناؤنس کرنا اور ملین مارچ کا کہنا، اور وہ بیانیہ جو ابھی تک جے یو آئی فیک کھل کے بات اس کے اوپر نہیں کر رہی تھی، مولانا فضل الرحمان نے کل کھول کے رکھ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی، ایجنسیز کے رول کے اوپر تنقید کی۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ثاقب سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پارلیمانی رپورٹر ہیں، بڑا ہی کلوزلی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ثاقب، کیا دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے 5-7 دنوں میں؟ تھینک یو عرفان۔ اصل میں اس پورے معاملے کو ہم نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا معاملہ تھا بالکل، آپ اینیمیز، پولیٹیکل اینیمیز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب الیکشن ہوا تو مولانا صاحب کے ذہن میں جو معاملات تھے، جو انہوں نے ذہن بنایا تھا کہ میں صدر کے طور پہ کام کروں گا، مجھے سیٹیں ملیں گی، کے پی کی حکومت بھی مل سکتی ہے، تو وہ نہیں ہوا۔ تو پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ بھی تقریباً معاملہ یہی ہوا، ان کو جو وفاق میں حکومت جو ہے ان کی نہیں بن سکی۔ تو پھر پی ٹی آئی نے دیکھا کہ اب کس کے ساتھ ہم معاملات جو ہیں وہ اپنے سیدھے کریں۔ وہ پہلے آئے مولانا فضل الرحمان کے پاس، انہوں نے حالانکہ ان کی پچھلے 10 سال سے آپس میں بڑی ان کو جو القابات دیے گئے ڈیزل کی طرح، تو آپ کو یاد ہے جب وہ آ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے پاس، تو وہ گاڑیوں سے جب اتر رہے تھے اسد کیسر میں ان میں شامل تھے، تو وہ گاڑی کے اندر سے ہنس رہے تھے، ہم نے ان کو چہروں کو نوٹ کیا۔ لیکن ثاقب، یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، یہ صرف ایک جماعت نہیں ہے یا ان کی لیڈرشپ نہیں ہے، ان کے فالوورز بھی ہیں جس کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے وہ پارٹی۔ یہ ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ کیسے آ سکتے؟ بالکل لحاظ نہیں اپنے فالوورز کا، کہ جن کا انہوں نے مائنڈ تیار کیا کہ اس پارٹی کے اگینسٹ یہ ملک دشمن ہے، یہ سسٹم کے خلاف ہے، یہ ترقی کے خلاف ہے، یہ اسٹیٹس کو والی پارٹی، اور پھر اسی پارٹی کو لے کے ہی چل رہے ہیں۔ دیکھو ایگزیکٹلی میں اس طرف آ رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے رمضان میں ہمیں بلایا، کچھ جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو جے یو آئی کو کور کرتے ہیں، ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں گے، کیسے یہ ان تمام چیزوں کو آ کے لے کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا یار میرے لیے اگر میں فرینکلی بات کروں تو بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارے پچھلے 10 سال گزرے ہیں اور انہوں نے جن ناموں سے مجھے پکارا ہے، تو وہ میرے لیے ممکن اگر میں فیصلہ کر بھی لوں تو میرے جو کارکن ہیں وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی جان آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا۔ تو دوسری بات یہ کہ پہلے پی ٹی آئی کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو آگے کریں گے، ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان سے بات نہیں بن سکی، تو محمود خان اچکزئی سے انہوں نے بات کی۔ محمود خان اچکزئی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اسٹیبلشڈ بیک گراؤنڈ ہے، کہ وہ ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے دیکھا کہ وہ ہماری قیادت کر سکتے ہیں، انہوں نے ان کو قیادت کے لیے کھڑا کیا۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ صدر کی، تو یہ کہیں اس میں یہ پشتون ایلیمنٹ والا تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی مولانا فضل الرحمان خود مروت قبیلے سے وہ یہ کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ بھی پشتون ہیں، ان کا بلوچستان میں بھی ووٹ بینک ہے، کے پی میں بھی ان کی فالوئنگ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کا تو بیس کیمپ ہی وہی ہے۔ تو کہیں یہ ریس بھی تو نہیں لگی ہوئی کہ جو پشتون جو ہمارے فالوورز ہیں وہ کہیں اسپیس ایسی نہ دیں کہ دوسرا ان کو لے اڑے، اور وہی اس ٹائم سب کی سپورٹ بنے ہوئے ہیں؟ نہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو ووٹر ہے وہ اپنی جگہ پہ میرا خیال ہے کہ انٹیکٹ ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، مولانا فضل الرحمان کا جو ووٹر ہے وہ سارا مذہبی وہ ووٹ بینک ہے، اس کا کم ہو چکا ہے، کافی حد تک کم ہو چکا ہے، لیکن وہ جو کور آپ ووٹر آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ ابھی تک ہے، ابھی تک اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ پی ٹی آئی نے کافی سارا جو اے این پی کا ووٹر تھا ان کو تھوڑا سا انہوں نے ہٹ کیا، اور ایک سپیس بنی ہوئی تھی کے پی میں، انہوں نے وہ اپنے لیے گریب کیا۔ اور جو بلوچستان کا معاملہ ہے وہاں پر جو باپ پارٹی ہے انہوں نے باقی جماعتوں کے کچھ ووٹرز جو ہیں، آپ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں پڑے، ان کو جتوایا گیا، لیکن یہ ہے کہ
اب تو وہ آ پھر چکے ہیں۔ مولانا کے اوپر میں فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کی ان کی اسپیچ جو تھی بہت ہی ہارڈ ہٹنگ تھی. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت ہی آڑے ہاتھوں لیا, کھل کے بات چیت کی, کسی فرد کا نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کہا, ایجنسیز کا رول کہا, اور انہوں نے یعنی دوسرے لفظوں میں جو کور ملٹری ہے اس کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ دیوار کے پیچھے بیٹھ کے وہ فیصلے کرتے اور الٹیمیٹلی ہمارا منہ عوام کے سامنے کالا ہوتا ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان اپنے سارے جو انڈے وہ ایک باسکٹ میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ انہوں نے تو لانگ ٹرم پالیٹکس کرنی ہے, ان کے بچے پالیٹکس میں ہیں, تو وہ کیسے پی ٹی آئی کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ یا تو انہیں کہیں ایسا تو نہیں نظر آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ویک ہو چکی ہے, چلے میں بھی شامل ہو جاؤں اور اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دینے والوں میں بھی شامل ہوں. نہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک دھرنا لے کر آئے تھے اسلام آباد میں. انہوں نے کشمیر ہائی وے پہ دھرنا کیا تھا. تو جب وہ دھرنا ختم کرایا جا رہا تھا تو مولانا نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ وعدے وعید ہوئے ہیں, تو میں بھی پاسبل, ان کو بہت امید تھی کہ ان پہ آگے جا کر جو وعدے ہیں وہ پوری کیے جائیں گے, وہ بھی نہیں ہوئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ پی ٹی ایم بنی اور انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا. اس کا جو فروٹ ہے یا آپ اس کا جو کہہ سکیں کہ جو ثمر ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کو نہیں ملا. اس کی وجہ یہ کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ بن گئے. کے پی میں ان کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے تھے کہ آپ کو وہاں پہ کچھ ایسا سیٹ اپ دیں گے جس سے آپ کا وہ جو ہے وہ تلافی جو ہے وہ ہو جائے گی, وہ بھی نہیں ہوا. اب مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے. انہوں نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ملاقات کیسی رہی, تو کہتے ہیں کہ میرا ذہن میں یہ تھا کہ صرف مجھے تحفظات ہیں اور مجھے خدشات ہیں اور مجھے گلے شکوے ہیں, لیکن میاں نواز شریف سے میں نے بات کی تو اس کے گلے شکوے جو تھے وہ بہت زیادہ تھے میرے سے, تو کہتا ہے میں چپ ہو گیا. پھر تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کی بھی سے ہے اس میں؟ مولانا صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں, ان کے سٹیکس تو فیڈرل میں نہیں ہے اس طرح سے. یہ ابھی کہنا مشکل ہے, لیکن یہ کہ مولانا فضل الرحمان اگر پی ٹی آئی کے ساتھ نہ صحیح لیکن اپنی الگ تحریک جو ہے وہ کم از کم اس لیے بھی چلائیں گے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کم از کم نہ ہو بلکہ آگے بڑھے. تو پی ٹی آئی کو یہ پتہ ہے کہ یہ اکٹھے اگر احتجاجی تحریک چلاتے ہیں تو کل حکومت میں بھی اکٹھے آ سکتے ہیں, تو یہ عمران خان کے ووٹرز کے لیے قابل قبول ہوگا کہ وہ الائڈ پارٹیز کے ساتھ بیٹھے, اس طرح کی پارٹی جس کی 20 سال وہ مخالفت کرتے رہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے, جو ووٹ بینک ہے, اس پہ آپ کوئی اعتبار نہیں کر سکتے. وہ ہر چیز کے لیے اگر عمران خان کہے, ان کی لیڈرشپ وہ کچھ بھی کہیں وہ تیار ہو جائیں گے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ شخصیت پرستی کے وہ عنصر ہے ان میں, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عمران خان نے ماضی میں یہ بات کی تھی تو اس کو اس پر سٹینڈ کرنا چاہیے. مطلب اگر عمران خان نے کل کہا کہ نہیں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ہمیں لیڈ کریں گے, تو پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں وہ تیار ہو جائیں گے, وہ کہ نہیں وہ ماضی میں ہماری کچھ غلط فہمیاں تھیں تو اب دور ہو گئی ہیں, تو مولانا ایسی کوئی بات نہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن باقی جماعتوں میں وہ پھر تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے, جیسے مولانا فضل الرحمان نے ہمیں بہت کلیئر کٹ کہا کہ ہو سکتا ہے میرے کارکنان میرے ساتھ یہ بات نہ مانیں. یہ بتائیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی پریشر بلڈ کر رہی ہے ان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے, ان کا جو ایجنڈے کا ٹاپ موسٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کرو, پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی. تو کیا یعنی سال سے اوپر ہو گیا عمران خان صاحب کو, آپ کو لگتا ہے کہ 1.5 سال کے عرصے کے اندر یا 2 سال کے اندر خان صاحب باہر ہوں گے ایکٹیو پالیٹکس میں, ان کا کوئی رول ہوگا؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ریڈ لائن جسے کہتے تھے نا, وہ کراس کر چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کراس کرنے کے بعد بھی ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ غیر ذمہ دارانہ جو بیانات ہے ان کا سلسلہ آنے کا جاری ہے. دوسری بات یہ کہ جو عمران خان ہیں وہ آج بھی جو کیسز وہاں پہ ہوتے ہیں اڈیالہ میں, تو وہ ریگولرلی میڈیا کے ساتھ ان کی بات چیت چلتی ہے. کچھ دن قبل ان کا ایک بیان آیا کہ آرمی چیف کو میں نہیں چھوڑوں گا, انہوں نے نام لے کر انہوں نے کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. میرا خیال ہے کہ اس بیان کی وجہ سے جو عمران خان کا کیس ہے وہ خراب ہوا ہے, اور جو مشکلات ہیں ان کے لیے بڑھ جائیں گی. اس کی وجہ میں آپ کو یہ لاجک یہ ہے کہ ایک تو مطلب اگر آپ کسی بھی آرمی چیف کا نام لیں تو ظاہر ہے وہ آپ کو رسپانس وہ اپنے طریقے سے کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آج سے 2 ہفتے پہلے کہہ رہی تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ کوئی 1 مہینے تک رہا ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کی وہ والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور اس سے پہلے یہ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ ماننے پہ تیار نہیں ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بار بار عمران خان کو میسج دے رہی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن عمران خان تیار نہیں ہو رہے. تو جب سے ان کا یہ بیان آیا تو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. اور آپ نے وہ جو ہے شہریار افریدی, ان کی بات آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم تو 1.25 سال سے عمران خان جو ہیں وہ تیار ہیں
اور لیکن دوسری سائڈ سے رسپانس نہیں آ رہا. پھر دیگر لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ ہاں عمران خان جو ہیں وہ تیار ہیں, لیکن دوسری سائڈ سے رسپانس نہیں آ رہا. تو اب معاملہ یہیں پہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہوگی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے نے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے. جو 9 مئی کے واقعات پہ کیسز بنے ہیں اس پہ جو جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ کیا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو فارمولہ ہے یہ کس قدر کارگر ثابت ہوگا. 8-10 دن میں صورتحال مزید واضح ہوگی اور اس میں ہم مزید مستقبل کے بارے میں بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے.